أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يؤسي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتخذ الصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعداء من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات محمد وآل محمد ارباب ولا ارباب ذکر ارباب فکر موضوع سامنے یقیناً میں ان لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو ماشاءاللہ بزرگوار بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں پڑھنا خیر یہ لوگ تو میری حوصلہ افزائی کریں گے، ان سے یہی امید ہے۔ اور اس سے پہلے میرے چھوٹے چھوٹے بھائی، ان کا حوصلہ دیکھ کے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی ماؤں نے انہیں فرش پہ بھیج کے اتنی تمیز دے دی ہے کہ جاؤ در حسین پہ، وہاں تم کچھ تو لے کر آؤ گے۔ یہ فرش عزا ایک درسگاہ ہے، اور یہ واحد ایسی درسگاہ ہے جہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون چھوٹا ہے، کون بڑا ہے، کون عالم ہے، کون کلکٹر ہے، کون آئی پی ایس ہے، کیا یہ نہیں دیکھا جاتا۔ جیسے ہی اس فرش عزا پہ آتا ہے ایک عزادار کی شکل میں، وہ سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، سب ایک عزادار نظر آتے ہیں۔ تو یہاں فرش عزا پہ نہ چھوٹے دیکھے جاتے ہیں نہ بڑے دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ واحد ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں چھوٹوں کو جو درس دیا جاتا ہے بڑوں کو بھی وہی درس دیا جاتا ہے۔ اور یہ مجلس حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے برپا کی، تو مجلس حسین جس میں صرف حسین کا ذکر نہیں ہوتا، یہ نام تو حسین کا رہتا ہے مگر ذکر اس میں انبیاء کا بھی ہوتا ہے، توحید کا بھی ہوتا ہے، ائمہ کا بھی ہوتا ہے۔ یوں کہیے کہ مجلس تو حسین کی ہے، ذکر تمام انبیاء کا ہے اور اولیاء کا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، یہ فرش عزا یقیناً ہم بہت خوش نصیب ہیں، اور ہم اسی کے لیے خلق بھی کیے گئے ہیں۔ مجلس حسین سے زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم شبیداری میں انعقاد کیے گئے، اس میں یہی ہے کہ بہت تھوڑا پڑھنا ہے، ہر انجمن کو بھی وقت محدود کر دیا گیا ہے، اسی اعتبار سے مجھے بھی کہا گیا بہت تھوڑی سی تقریر کرنی ہے۔ اسی مناسبت سے بس 2-3 جملے آپ کے سامنے، اس کے بعد ربط مسائل۔ عزیزو، یہ واحد ایسا غم ہے جو کوئی نسل اور رنگ نہیں دیکھی جاتی، ہر نسل اور ہر قوم کا مناتا ہے۔ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، آپ انصاف سے بتائیے، اگر اس پرچم کو، یا یوں کہوں کہ اگر ایک ملک کا پرچم
किसी गैर मुल्क में लहरा दिया जाए, मिसाल के तौर पे यही ले लीजिए कि इंडिया का परचम अगर पाकिस्तान में लहरा दे तो एक लफड़ा पैदा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये दूसरे मुल्क का परचम है, नहीं लहरा सकते। मगर मेरा सलाम हो सैयदा के लाल पे, जिन्होंने अपने किरदार की लोगों के दिलों पे ऐसे मोहर लगाई है कि जैसे ही मुहर्रम करीब आता है, जैसे ही मुहर्रम आता है, दुनिया के कोने कोने में ये परचम नजर आता है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में मौला हुसैन का परचम नजर आता है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसी लोगों के दिलों पे मुहर लगाई है कि जैसे ही चाँद नमूदार होता है, हर चाहने वालों के दिल से या हुसैन की सदा बुलंद होती है। एक सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। और सिर्फ यही नहीं, जैसे ही मुहर्रम आता है, जो इसके अहले बैत में है वो तो मुहर्रम करते हैं। अभी देखिए हाल ही में क्या हो रहा है। हम लोग तो समझते थे कि यजीद मर गया, यही कि यजीद तो खत्म हो गया, मगर किसी शायर ने कहा कि यजीद मरा नहीं, अभी उसके कुछ रिश्तेदार बाकी हैं। तो आज देख लीजिए यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले यजीद को रज़ी अल्लाह कह रहे हैं, यजीद को रज़ी अल्लाह कह रहे। जाके देखिए नारा लग रहा है, यजीद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मगर वो नारा लगाते रहे, वो अपनी नस्ल दिखा रहे हैं, हम अपनी अस्ल दिखाएंगे। वो अपनी नस्लें दिखा रहे हैं, हम अपनी असलें दिखाएंगे। जाओ तुम नारे लगाओ, तुम अपना मुकद्दर देखो तो आप भी पहचानिएगा कि जो हुसैनी का नाम सुन के जिसके चेहरे खिल जाए, समझ लेना कि उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है। जिसके चेहरे बिगड़ जाए, समझना वो यजीदी का चाहने वाला है। जरूर उससे कोई यजीदी राब्ता है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं है। और तरह तरह के फतवे आने लगते हैं, तरह तरह के जुल्म होने लगते हैं। जैसे ही मगर इन्हें बता दें कि हम वो है कि हमसे आजादारी जुदा नहीं हो सकती। हमसे आजादारी ऐसे ही मुत्तसिल है जैसे एक मछली को पानी से है। अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो जिंदा नहीं रहती। इसी तरह अगर हमसे आजादारी से जुदा कर दिया जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि आजादारी हमारी शान में है, हमारी पहचान भी है। एक सलवात भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजों, यह है हुसैन की मोहब्बत लोगों के दिल में। इसीलिए रसूल ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ऐसे ही नहीं, लोगों के दिलों में मोहब्बत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 अजमतें दी हैं। बादे करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 अजमतें दी हैं। अव्वलन, सबसे पहले अल्लाह ने हुसैन को वो अजमत दी है कि इनके गुंबद के नीचे दुआएं कबूल होती है। और दूसरी अजमत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को दी है, वो ये है कि इनके इनके खाक में शिफा रखी है। आपने कहीं देखा है कि मिट्टी में शिफा होती है? नहीं होती है, मगर ये हुसैन के कदमों की अता है कि मिट्टी में भी शिफा हो गई है। बहुत अज़ीज़ान मोहतरम, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो तीसरी अजमत दी है वो ये है कि इनकी नस्ल से इनके 9 बेटों को इमामत अल्लाह ने दी है। एक सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। बादे करबला अल्लाह ने हुसैन को ये 3 अजमतें दी हैं। तो हमें कोई एतराज करने की जरूरत नहीं है। अगर रसूल कहते हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो बाद लोग इस पर एतराज करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक नाना नवासे से हो सकता है। बात समझ में नहीं आ रही। अरे बच्चा है, छोटा है, बल्कि बच्चे को रसूल से होना चाहिए था, मगर रसूल ने अजब कर दिया
کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ میں کہا ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے مگر میں کچھ مثالیں دے دوں، اس سے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے دے دیجئے، میں چلوں لے کے۔ آپ مرزا غالب کو جانتے ہیں، الحمدللہ جانتے ہیں، شورا کرام تشریف فرما ہے، طلاب کرام اور مولانا اکرام بیٹھے ہیں، جانتے ہیں۔ میر انیس کو جانتے ہیں، الحمدللہ سب جانتے ہیں، مرزا غالب کو سب جانتے ہیں، دبیر کو سب جانتے ہیں، یعنی شورا کرام کی فہرست میں کس کی دوں؟ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر ان کی کتابوں کو ایک لائبریری میں اکٹھا کر دیا جائے، جو ان کی کتب ہے، اگر ان کا دشمن وہاں پہنچ جائے اور اسے جلانے کی کوشش کرے، اتفاق سے کوئی بچہ جا کے بچا لے، تو انصاف سے بتائیے میر انیس کی روح خوش ہو کے کیا کہے گی؟ یہی تو کہے گی کہ میں اس بچے سے ہوں۔ میر دبیر کی روح کیا کہے گی؟ میں اس بچے سے ہوں۔ بھائی کیوں اس بچے سے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا، اس بچے نے جو ہماری تمام محنتیں تھی، ہم نے جو اپنی تمام عمر کی محنتیں، شعر و اشعار ہم لکھے تھے، اس بچے نے جلنے سے بچا لیا۔ اچھا اس بچے نے بچا لیا، آپ اس بچے سے ہو گئے۔ بھائی میر انیس کی روح کہنے لگی میں اس بچے سے ہوں۔ کیوں؟ اس بچے نے ایک لائبریری، ایک کتب خانہ بچا لیا، تو ان کی روح ان سے خوش ہو گئی۔ تو جس حسین نے پورا دین بچایا، تو کیا حسین اپنے نانا سے نہیں ہو سکتا؟ تو اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا سلامت رکھے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ تو حسین کی یہ عظمت ہے عزیزوں، جس حسین کی اتنی عظمت ہے، اگر وہ حسین نماز تہجد میں کسی بیٹی کو مانگے تو اس بیٹی کا کیا مرتبہ ہوگا؟ عزیزو آج شہادت کی تاریخ ہے۔ آج کس کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں؟ بی بی سکینہ کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں۔ وہ حسین جسے نماز شب میں مانگا، پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے جو میرا تسکین کا سبب بنے، جو میرے قلب کے لیے، سکون کے لیے میرا سبب بنے، پروردگار مجھے ایسی بیٹی دے دے۔ جسے حسین نے نماز شب میں مانگا، وہ سکینہ کتنی مظلوم ہے کہ جب شام غریبہ آئے تو شمر نے تماچے مارے تو سکینہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، کوشش کرے کہ آج تمام لوگوں کے آنکھوں میں اشک آئے، کیونکہ یہ وہ مظلومہ بیٹی ہے کہ خود ان کو حسین کا پرسہ دینا ہے، سید الشہداء کو پرسہ دینا ہے۔ مولا آج نوجوان پرسہ دینے کے لیے آپ کا بیٹی کا موجود ہے، خدا کوئی غم نہ دے۔ عزادارو جیسے ہی بی بی کو تماچے لگے ہیں، بی بی زمین پہ گر گئی ہے۔ انصاف سے بتائیے 3.5 برس کی بچے کبھی بے ہوش نہیں ہوتے۔ عزادارو نہ جانے کتنے سکینہ کو تماچے پڑے کہ سکینہ گش کھا گئی، بیویوں نے ہلکا بنا لیا، رونا شروع کر دیا۔ عزادارو بیویوں کے آنسو بی بی سکینہ کے چہرے پہ گرے، سکینہ کو گش آیا، سکینہ گش سے بیدار ہوئی، گش سے آمادہ ہوئی۔ بیویوں نے سکینہ کے خدمت میں پانی پیش کیا، اے بی بی سکینہ لیجئے پانی پی لیجئے۔ جناب سکینہ کتنی غیرتدار بیوی ہے عزاداروں۔ جیسے ہی جناب سکینہ کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا، کہا پھوپھی اماں کیا آپ لوگوں نے پانی پی لیا ہے؟ کہا بیٹی آپ سب سے چھوٹی ہیں۔ جیسے ہی سکینہ نے یہ جملہ سنا کہ بیٹی آپ سب سے چھوٹی ہیں، عزاداروں مقتل میں سکینہ اتر گئی، اور مقتل میں اترنے کے بعد آگے بڑھنے لگی۔ جناب زینب نے سکینہ کو بلایا، بیٹی سکینہ آپ کہاں جا رہی ہے؟ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں ارے ابھی آپ ہی تو نے کہا ہے کہ آپ سب سے چھوٹی ہیں۔ اے پھوپھی اماں ارے مجھ سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے۔ اے پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے جو پیاسا مارا گیا ہے۔ اجرکم اللہ ارباب ایسا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آج جناب سکینہ کا پرسہ مولا حسین
حسین کو دینے کے لیے آپ آمادہ ہیں۔ عزادارو یہ وہ سکینہ کتنی مظلوم ہے، بعد حسین جناب سکینہ کو اتنے تماچے پڑے کہ سکینہ تڑپ تڑپ کے رہتی تھی عزادارو زندان شام میں، اور سکینہ کو یہ حسرت تھی کہ میں اپنے وطن جاؤں گی، مگر سکینہ کو وطن نصیب نہیں آیا۔ عزادارو زندان میں سکینہ جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتی تھی تو تڑپ کے پھوپھی اماں سے کہتی تھی، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، اے پھوپھی اماں پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ سے جناب زینب کہتی تھی، بیٹی اپنے آشیانے کو جا رہے ہیں۔ سکینہ تڑپ کہتی، اے پھوپھی اماں کیا ہمیں وطن جانا نصیب نہیں ہوگا؟ اے پھوپھی اماں کیا ہم اپنے وطن نہیں جائیں گے؟ اجرکم اللہ ارباب اعظم، جناب سکینہ جو وطن کے لیے تڑپ گئی، جناب سکینہ روز کا معمول یہی تھا کہ سکینہ زندان پہ بیٹھ جاتی تھی، در زندان پہ، اور روز اپنے پرندوں کو دیکھتی تھی اور گھر جانے کی تمنا لیے رہتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جناب سکینہ سو رہی تھی، اچانک خواب سے بیدار ہوئی اور رونے لگی۔ ظالم پوچھتا یہ کس بچی کی رونے کی آواز ہے، یہ کس بچی کی رونے کی آواز ہے؟ کسی نے کہا یہ ہوا حسین کی بیٹی ہے جو حسین کی محبت میں رو رہی ہے، یہ اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہے۔ عزادارو اتنا سننا تھا کہ یزید کہتا ہے کہ اچھا اس کے بابا سے اس سے اتنی محبت ہے، اس کے بابا کی محبت کا میں امتحان لینا چاہتا ہوں۔ عزادارو اتنا سننا تھا کہ سر حسین کو منگایا گیا، خدا کسی باپ کو اور کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے جو سکینہ نے 4 سال کی عمر میں دیکھا۔ جناب سکینہ کے سامنے سر حسین موجود ہے۔ جناب سکینہ ایک مرتبہ سکینہ ہم سے مخاطب ہو کر یزید کہتا اگر تیرے بابا سے تجھ سے محبت ہے تو اپنے بابا کا سر اپنی گود میں منگا لے۔ عزادارو اتنا سننا تھا کہ سکینہ جو غیرت کا پیکر ہے، ننھے ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے دامن کو پھیلایا اور کہا، اے بابا ارے آپ کا تو امتحان کربلا کی جلتی زمین پہ ہوا تھا، مگر آپ کی بیٹی سکینہ کا امتحان اس شرابیوں کے مجمع میں ہو رہا ہے۔ اے بابا میری گود میں آ جائیے۔ اجرکم اللہ ارباب اعظم، اتنا سننا تھا کہ سر حسین کو جنبش ہوئی، سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آ گیا۔ سکینہ کی گود میں جیسے ہی آنا تھا سکینہ لپٹ کے بیان کرنے لگی، اے بابا ارے آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں گزری کہ میرے کانوں کی لبیں پھٹ گئی۔ اے بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے تماچے پڑے۔ عزادارو اتنا سننا تھا کہ سکینہ سر حسین سے لپٹی ہوئی دنیا سے رخصت کر گئی۔ عزادارو جیسے ہی دنیا سے رخصت کر گئی، سید سجاد غسل و کفن دیے۔ ایک مرتبہ سید سجاد جب سکینہ کا جنازہ لے کر قبر کی طرف جا رہے تھے تو ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، لا سجاد ارے میری امانت میرے حوالے کر دو، میری بیٹی بڑے غموں کی ماری ہے۔ لاؤ سجاد میں اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ سلاؤں گا، لاؤ سجاد میری امانت میرے حوالے کر۔ إنا لله وإنا إليه راجعون.